طلاق کے بیان میں طلاق کے معنی ہے آزادی کے۔ شریعت کی اصطلاح میں طلاق کہتے ہیں نکاح کی قید کو ختم کرنا اور نکاح کی قید سے آزادی حاصل کرنا، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ اسلام ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی اسلام ہماری انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ تو نکاح جو کیا جاتا ہے وہ تو زندگی بھر کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان موافقت نہیں ہوتی، ان کے دن آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں، ان کا مزاج ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں انسان جو ہے ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا اس کے لیے جب مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے شریعت نے خلاصی کی صورت بھی پیدا کی ہے۔ آج کل اس سلسلے میں بعض معاشرے کے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں کہ بعض جگہ تو معمولی سی بات پر طلاق دے دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور بعض جگہ طلاق نہیں دیتے ہیں، چاہے کیسے ہی حالات سنگین کیوں نہ ہو، قتل تو کر دیتے ہیں لیکن بیوی کو طلاق نہیں دیتے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے آدمی اپنی بیوی کو قتل کر لیتا ہے لیکن طلاق نہیں دیتا ہے، حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب دونوں کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو، مزاج کے لحاظ سے موافقت نہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو پھر اس سے خلاصی کی صورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہ ہے طلاق۔ کہ طلاق دے دینا وہ مباح ہے، البتہ مباح ایسا ہے کہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، چنانچہ کہتے ہیں ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک تمام مباح کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مباح یعنی جائز کام وہ ہے طلاق، کہ بغیر شدید مجبوری کے طلاق نہیں دینی چاہیے۔ معمولی باتوں پر بہانے تراش کر طلاق دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر انسان مجبور ہو جائے، سمجھانے سے اور صلح صفائی سے کام نہ چلے، نصیحت سے کام نہ چلے، سختی اور نرمی سے کام نہ چلے، تو پھر عورت کو مجبور کر کے قید میں باندھ کر رکھ کر اس پر ظلم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے۔ اب اس طلاق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کی طرف سے زیادتی ہوگی اس کے لیے طلاق تو سزا ہے، اور جس کی طرف سے زیادتی نہ ہو اس کے لیے طلاق جو ہے وہ ایک مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اگر ظلم زیادتی شوہر کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ عورت کو اس سے بہتر شوہر عطا کریں گے، اور اگر غلطی جو ہے عورت کی ہے اس کی طرف سے زیادتی ہے تو شوہر کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بیوی عطا کریں گے اور دوسرے فریق کو دیں گے۔ تو عورت کے اوپر ظلم کرنا یا اس کو قتل کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جب نبھاؤ نہ ہو تو پھر یہ کہ اس کو آزاد کر دینا چاہیے۔ چنانچہ یہاں پر پہلا سوال ہے کہ اذا تزوج الرجل امرأة ثم لا يتوافقان ماذا يفعل الرجل، کہتے ہیں جب ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرے، ثم لا يتوافقان، پھر ان دونوں کے درمیان موافقت نہ ہو، بیوی کا مزاج شوہر سے نہ ملے، شوہر کا مزاج بیوی سے نہ ملے، آئے دن جھگڑے ہوں، لڑائی فساد ہو، ماذا يفعل الرجل، تو شوہر کیا کرے؟ اب اس سے خلاصی کی کیا صورت ہوگی؟ جواب قد امر اللہ تعالی بحسن المعاشرہ، جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی معاشرت کا حکم دیا، چنانچہ فرمایا وقال وعاشروہن بالمعروف، مردوں کو حکم دیا کہ اے مردوں
تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرو، ان کے جائز حقوق ان کو پورے ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن لَّمْ يُمْكِن ذَلِكَ، لیکن اگر ان کے ساتھ اچھی معاشرت ممکن نہ ہو، اچھا سلوک ممکن نہ ہو، مطلب میاں بیوی کے درمیان موافقت کسی صورت میں نہ بنے، وَأَرَادَ الْمُفَارَقَةَ، اور شوہر جو ہے اس نکاح سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے اور جدائی کا ارادہ کرے، جعل اللہ لہما صورت الخلاص، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میاں بیوی کے لیے خلاصی کی صورت پیدا کی ہے، وہو ان یطلق الرجل المرأة، اور وہ صورت یہ ہے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ویخرجها من نکاحی، اور اس کو اپنے نکاح سے نکال دے، ختم کرے۔ والرجل فی هذه الصورة مطلق، کہتے ہیں کہ اس صورت میں شوہر جو ہے وہ مطلق کہلائے گا، یعنی طلاق دینے والا۔ والمرأة طالق اے ذات طلاق، اور عورت طلاق والی کہلائے گی، جس کو کہتے ہیں مطلقہ۔ مطلقہ یا طلاق والی دونوں کا مطلب ایک ہے کہ جس عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے تو وہ عورت مطلقہ بن جائے گی اور شوہر طلاق دینے والا بن جائے گا۔ سوال، هل ينقسم الطلاق على اقسام، کہتے ہیں کہ کیا طلاق کی بھی قسمیں ہیں، کیا طلاق کی قسمیں ہیں؟ جواب، الطلاق على ثلاثة اقسام، کہتے ہیں جی ہاں، طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ الاول احسن الطلاق، پہلی قسم ہے احسن الطلاق، یعنی سب سے اچھی صورت طلاق دینے کی۔ الثانی طلاق السنہ، دوسری قسم کا نام ہے طلاق السنہ، یعنی سنت طلاق۔ الثالث طلاق البدعہ، تیسری قسم کا نام ہے طلاق بدعہ، یعنی بدعی طلاق۔ فالاول ان يطلق تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم لا يجامعها حتى تنقضي عدتها، کہتے ہیں کہ جو پہلی قسم ہے احسن الطلاق، اب اس کی وضاحت کریں کہ احسن الطلاق کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں احسن الطلاق اس کو کہتے ہیں ان يطلقها تطليقة واحدة، کہ شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے، فی طہر، ایسے پاکی کے زمانے میں، کہ لم یجامعها فی، کہ جس میں شوہر نے اس کے ساتھ، بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو۔ ثم لا یجامعها، پھر اس کے بعد ایک طلاق دے دی اور پھر اس کے بعد اس عورت سے جماع نہ کرے، حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ اس عورت کی عدت پوری ہو جائے، مطلب ہے کہ اس کو 3 حیض آ جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور وہ عورت بائنہ ہو جائے گی، اس کی طلاق پوری ہو جائے گی۔ یہ سب سے اچھی صورت ہے طلاق دینے کی۔ اچھی صورت اس معنی کر کے ہے کہ اس صورت میں شوہر یا میاں بیوی میں سے جو بھی اگر نادم ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جوش میں آ کر طلاق دیتا ہے یا غصے میں طلاق دے دیتا ہے، بعد میں اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، یا شوہر پچھتاتا ہے یا بیوی نادم ہوتی ہے، تو اس صورت میں ان کے پاس رجوع کی صورت باقی ہے، کہ جب تک عدت باقی ہے تو شوہر رجوع کر لے، وہ دونوں میاں بیوی بنیں گے۔ اس میں تجدید نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے اور حلال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عدت کے اندر شوہر اس سے رجوع کر لے، اور رجوع جو ہے عملاً بھی ہو سکتا ہے اور قولاً بھی ہو سکتا ہے۔ قولاً رجوع یہ ہے کہ شوہر کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا، بیوی سے کہے کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا، تو پھر وہ اس کی دوبارہ بیوی بن جائے گی۔ اور اگر ایک عملی رجوع ہے، عملی رجوع یہ ہے کہ اس کے ساتھ جماع کر لے، ہم بستری کر لے، تو یہ عملی رجوع ہے، اس سے بھی وہ عورت اس کی دوبارہ بیوی بن جائے گی۔ تو جب تک عدت باقی ہے شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے، اس لیے یہ سب سے اچھی صورت ہے۔ والثانی، اور طلاق کی دوسری قسم طلاق السنہ ہے، سنت کے مطابق طلاق دینا، وہ یہ ہے ان يطلق المدخول بها 3 تطليقات في 3 اطهار،
لا جماع فیہا کہ مدخول بہا عورت، مدخول بہا وہ عورت جس کے ساتھ شوہر نے ہم بستری کی ہے، جس کے ساتھ جمع کیا، اس کو مدخول بہا کہتے ہیں کہ شوہر اپنی مدخول بہا عورت کو طلاق دے دے ثلاث تطلیقات، 3 طلاقیں، لیکن 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں نہیں بلکہ فی ثلاثت اطہار، 3 طہروں میں، یعنی 3 پاکی کے زمانوں میں۔ ایک حیض ہے، اس کو حیض کہتے ہیں کہ جس زمانے میں عورت نماز نہیں پڑھتی، اور اس کے علاوہ جو پاکی کا زمانہ اس کو طہر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے 3 طہر میں، ایک طہر میں 1 طلاق دے دے، پھر اس کے بعد حیض آئے وہ گزر جائے، پھر دوسرا طہر آئے تو دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دے، اس کے بعد پھر حیض آئے، پھر طہر آئے تو تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے دے، اور کسی بھی طہر کے زمانے میں، پاکی کے زمانے میں اس سے جمع نہ کرے۔ تو جب 3 طہر گزر جائیں گے تو 3 طلاق ہو جائیں گی تو عورت مغلظہ ہو جائے گی، یہ بھی جائز ہے۔ وَيُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ بِالطَّلَاقِ الْحَسَنِ، اور اس طلاق کو طلاق حسن بھی کہتے ہیں، اور وہ سنہ، اور اس کو طلاق سنہ بھی کہتے ہیں، طلاق سنہ بھی کہتے ہیں اور طلاق حسن۔ حسن کے معنی اچھی، اور احسن پیچھے پہلے گزر چکا ہے، احسن، احسن کے معنی سب سے اچھی، یعنی طلاق کی 3 قسموں میں سب سے اچھی صورت وہ ہے کہ ایک طہر میں 1 طلاق دے دے اور اس کے بعد عدت گزرنے کا انتظار کرے، جب عدت ختم ہو جائے تو عورت خود بخود بائنہ ہو جائے گی۔ تو یہ سب سے اچھی صورت ہے، اس لیے کہ اس میں رجوع کرنے کا شوہر کے پاس اختیار ہوتا ہے، اور دوسری تیسری طلاق دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جب عدت گزر جائے تو عورت خود بخود بائنہ ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت بھی جائز ہے کہ ایک طور میں 1 طلاق دے دے، دوسرے طور میں دوسری طلاق دے دے، تیسرے طور میں تیسری طلاق دے دے اور درمیان میں جماع نہ کرے۔ کہتے ہیں وَالسُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجْهَيْنِ، اور طلاق میں سنت، اس کی 2 طلاق سنہ جو ہے اس کی پھر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک سنت فی الوقت، ایک سنت فی الوقت ہے، یعنی وقت کے لحاظ سے طلاق سنت، اور دوسری وہ سنت فی العدد، تعداد کے لحاظ سے سنت، وہ طلاق جو تعداد کے اعتبار سے سنت ہو۔ فالسنت فی العدد یستوی فیہا المدخول بہا وغیر المدخول بہا، کہتے ہیں کہ طلاق جو سنت فی العدد ہے، یعنی عدد کے اعتبار سے طلاق سنہ یہ ہے کہ اس میں یعنی مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں برابر ہیں۔ مدخول بہا وہ عورت جسے شوہر نے جمع کیا، اور غیر مدخول بہا وہ عورت جسے شوہر نے صرف نکاح کیا، ابھی اس سے ہم بستری نہیں کیا، وہ دونوں اس میں سنت فی العدد میں برابر ہیں۔ والسنت فی الوقت یثبت فی المدخول بہا خاصہ، جبکہ طلاق سنت فی الوقت، وہ سنت طلاق جو سنت ہے وقت کے اعتبار سے، کہتے ہیں کہ یہ خاص سے مدخول بہا کے ساتھ، یعنی اس عورت کے ساتھ جس سے شوہر نے ہم بستری کی ہے۔ وَهُوَ أَن يُطَلِّقَ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ، اور سنت فی الوقت یہ ہے کہ عورت کو مدخول بہا عورت کو ایسے طہر میں 1 طلاق دے دے جس میں اس سے جماع نہ کیا ہو، 1 طلاق دے کر اس کو چھوڑ دے، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دے، پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے دے، تو یہ سنت فی الوقت ہے، کیونکہ طلاق دینے کا وقت جو ہے وہ طہر کا زمانہ، پاکی کا زمانہ ہے، حیض کا زمانہ نہیں ہے، جیسے آگے آئے گا۔ کہتے ہیں والثالث، اور طلاق کی تیسری قسم وہ ہے ان یطلق 3 تطلیقات مجموعۃ فی کلمۃ واحدہ، اور تیسری طلاق جس کو طلاق بدع کہتے ہیں، طلاق احسن، طلاق سنہ اور طلاق بدع۔ تو طلاق بدع یہ ہے کہ ان یطلق 3 تطلیقات مجموعہ، کہ عورت کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دے فی کلمۃ واحدہ، ایک ہی کلمے میں، مثلا کہہ دے انت طالق 3، تجھے 3 طلاقیں، تو 3 کا لفظ ذکر کرے کہ تجھے 3 طلاقیں، یہ کہہ کر ایک ہی کلمے میں 3 طلاق دے دے، تو یہ طلاق بدع، یہ طلاق بدع ہے۔
بدع کا مطلب ہے کہ یہ شریعت کے خلاف اس نے طلاق دے دی، شریعت نے طلاق دینے کی جو صورتیں بتائی ان کے خلاف اس نے طلاق دے دی کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی، اور یہ چونکہ ضرورت سے بھی زائد ہے اس لیے کہ ایک طلاق دینے سے بھی کام چل جاتا ہے، تو 2 اور 3 دینا اس کی کیا ضرورت ہے، اور بالخصوص ایک ہی وقت میں 3 طلاق دینا یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی کو ایک گولی مارے اس سے بھی مر جاتا ہے، تو پورا برس مارنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ضرورت سے زائد ہے۔ تو اس نے تو 3 طلاقیں اکٹھی دے کر گویا کہ اس نے ایک ہی وقت میں سب کچھ ختم کر دیا، جو 3 طلاقیں شوہر نے دے دی اب اپنے لیے رجوع کا راستہ اس نے بالکل ختم کر دیا، کیونکہ ایک طلاق دے دے تو اس کے پاس رجوع کا وقت باقی ہے، اگر 2 طلاق دے دے دوسرے طور میں تو اس میں بھی اس کے پاس ابھی رجوع کا وقت باقی ہے جب تک عدت باقی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس زمانے میں شوہر سوچ غور و فکر کر لے اور اپنے کیے پر نادم ہو، یا عورت جو ہے اس کو سزا ملی اور وہ نادم ہو جائے اور وہ دوبارہ اپنے شوہر سے رجوع کرنا چاہے اور شوہر سے وہ کہہ دے، تو شوہر اگر اس سے رجوع کر لے تو رجوع ہو جائے گا۔ تو چونکہ ایسی صورت میں شوہر کے پاس رجوع کا راستہ باقی ہے اس لیے وہ اچھی صورت ہے طلاق دینے کی، اور ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیں تو اب اس کے پاس رجوع کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئے، غصے میں طلاق دیے۔ ارے غصے میں طلاق دیتے ہیں، خوشی میں کون طلاق دے دیتا ہے؟ لہذا 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں واقع ہوں گی، ایک طلاق نہیں، 3 ہے، ایک ہے۔ اب 3 ایک نہیں ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دینے سے 1 طلاق ہوگی۔ اب 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینے سے 1 کیسے ہوں گی، جبکہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں تو طلاق بدعہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک کلمے کے ساتھ 3 طلاقیں دے دے، او یطلقها 3 تطلیقات فی طہر واحد۔ اور طلاق بدعہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک ہی طور میں 3 طلاق دے دے، ایک ہی وقت میں نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک طور کا زمانہ کم سے کم 15 دن ہے، یا 15 دن سے زائد 20 دن ہے، تو 15 اور 20 دن کے اندر ایک ہی طور کے زمانے میں 3 طلاقیں دے دے، ایک طلاق آج دے دے، ایک طلاق کل دے دے، ایک طلاق پرسوں دے دے، تو ایک ہی طور کے زمانے میں 3 طلاق دینا یہ طلاق بھی طلاق بدعہ ہے۔ ہاں ایک طور میں 1 طلاق دے دے، پھر دوسرے طور میں دوسری طلاق دے دے، پھر تیسرے طور میں تیسری طلاق دے دے، یہ طلاق بدعہ نہیں، یہ طلاق سننا ہے۔ لیکن ایک ہی طور میں 3 طلاق دینا یہ طلاق بدعت ہے۔ کہتے ہیں فَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا، اگر شوہر اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے اور وہ عورت مدخول بہا ہے، اس کے ساتھ شوہر نے دخول کیا، جماع کیا، وقعت طلاق علیہا، تو کہتے ہیں کہ اس سے عورت کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن لا تبین من حتی تنقضی عدتها، لیکن 1 طلاق رجعی دینے سے عورت اپنے شوہر سے جدا نہیں ہوگی۔ لا تبینو بانے یبینو کے معنی جدا ہونا، کہ شوہر اپنے عورت جو ہے اپنے شوہر سے جدا نہیں ہوگی، حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ اس عورت کی عدت ختم ہو جائے، پوری ہو جائے۔ تو جب تک عدت باقی ہے تو طلاق رجعی کی تو شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يُرَاجِعَهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ، کہتے ہیں کہ اگر شوہر 1 طلاق رجعی دینے کے بعد اگر دوبارہ اس عورت سے رجوع کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے رجوع کرنا جائز ہے، لیکن عدت کے زمانے کے اندر، عدت ختم ہونے سے پہلے۔ اب عدت کی تفصیل آگے آئے گی۔ عدت یہ ہے کہ اگر عورت کو حیض آتا ہے تو 3 حیض اس کی عدت، اگر عورت حامل ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے، اور اگر اس کو حیض بھی نہیں آتا، حاملہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی عدت 3 مہینے۔ تو جب تک عدت باقی ہے 3 مہینے یا 3 حیض، تو شوہر جو ہے رجوع کر سکتا ہے، اور اس میں تجدید نکاح کی بھی ضرورت نہیں، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رجوع کرنے میں چاہے عورت راضی ہو یا نہ ہو، شوہر اگر رجوع کر لے تو دوبارہ وہ دونوں میاں بیوی بنیں گے۔ وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، کہتے ہیں کہ اگر 1 طلاق دے دے شوہر اپنی بیوی کو، اور بیوی جو ہے غیر مدخول بہا، اس کے ساتھ شوہر نے جماع نہیں کیا، صرف نکاح ہوا،
تو کہتے ہیں کہ ایک طلاق دینے سے ہی فَإِنَّا تَبِينُ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، تو وہ غیر مدخول بہا عورت ایک ہی طلاق سے شوہر سے جدا ہو جائے گی، مطلب ہے کہ نکاح ختم ہو جائے گا اور وہ طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ وَلَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَن يُرَاجِعَ فِي الْعِدَّةِ وَلَا بَعْدَ الْعِدَّةِ، غیر مدخول بہا عورت کو ایک طلاق دینے سے شوہر کے پاس جو رجوع کا حق تھا وہ ختم ہو گیا، چاہے عدت کے اندر رجوع کرے یا بعد میں رجوع کرے، رجوع نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر دونوں میاں بیوی بننا چاہیں تو اب اس کے لیے نکاح کی ضرورت پڑے گی، اور نکاح میں پھر فریقین کی رضامندی ضروری ہے، کہ شوہر بھی راضی ہو، بیوی بھی راضی ہو، پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر عورت راضی نہیں ہو تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ جیسے پہلی مرتبہ نکاح کے لیے عورت اگر عاقلہ بالغہ ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے، تو اس کی رضامندی سے نکاح ہوگا، اس طرح دوسری مرتبہ بھی نکاح کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے۔ البتہ رجوع کے لیے عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے، چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو، شوہر رجوع کر لے وہ دونوں پھر نکاح باقی ہوگا اور دونوں میاں بیوی بنیں گے۔ کہتے ہیں وَسَنَشْرَعُ لَكَ هَذَا فِيمَا بَعْدُ إِنشَاءَ اللَّهُ تعالیٰ، کہتے ہیں اس مسئلے کی ہم تشریح کریں گے انشاءاللہ بعد میں، کہ غیر مدخول بہا کو ایک طلاق دینے سے وہ عورت بائنہ ہو جائے گی، اب شوہر کے پاس رجوع کا حق بھی نہیں ہوگا، ایک طلاق دینے سے ہی وہ ختم ہو جائے گی، نہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، نہ بعد میں عدت کے بعد رجوع کر سکتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت پھر بعد میں آئے گی۔ سوال فَإِن طَلَّقَ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ مَا حُکْمُ هَذَا الطَّلاق، کہتے ہیں اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق بدعت دے دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ طلاق بدعت ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دے، یا ایک ہی طور میں 3 طلاقیں دے دے، یا اسی طرح حالت حیض میں طلاق دے دے، تو یہ تینوں صورتیں طلاق بدعت کی ہیں۔ تو اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی یا ایک ہی طور میں 3 طلاقیں دے دی تو اس طلاق کا کیا حکم ہے؟ جواب یقع الطلاق بذلک، کہتے ہیں کہ طلاق بدعت دینے سے بھی طلاق ظاہر واقع ہوگی، وَيَكُونَ الزَّوْجُ عَاصِيًا، لیکن اس صورت میں شوہر گناہگار ہوگا، لِأَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ، اس لیے کہ اس نے سنت کی خلاف ورزی کی، سنت طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیے، لہذا اس صورت میں شوہر کو گناہ ہوگا۔ جبکہ پہلی 2 صورتیں طلاق احسن اور طلاق حسن یا طلاق سنہ جو ہے، اس صورت میں اگر شوہر طلاق دے دے تو شوہر طلاق دینے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن طلاق بدعت کے طور پر طلاق دے دے تو اس صورت میں شوہر گناہگار ہوگا، کیونکہ اس نے سنت کی خلاف ورزی کی۔ اور پھر اس میں اس کے لیے مسئلہ بھی ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دے یا ایک ہی طور میں 3 طلاق دے دے، اب اس کے پاس رجوع کا حق باقی نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی طلاق دے دیتا ہے غصے میں، پھر بعد میں نادم ہوتا ہے، جب نادم اب رجوع کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ اب عورت بھی چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس دوبارہ جائے، اور شوہر بھی چاہتا ہے کہ دوبارہ نکاح کر لیں، لیکن اب بغیر حلالے کے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اور انہوں نے راستہ اپنے لیے مسدود کر دیا، اس لیے یہ طلاق جو ہے یہ طلاق کی بدترین قسم ہے۔ سوال حل یقع الطلاق فی حالت الحیض، کہتے ہیں کہ کیا حالت حیض میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ جواب یقع الطلاق فی حالت الحیض، کہتے ہیں کہ جی ہاں، حالت حیض میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہوگی، لیکن ممنوع، لیکن یہ حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے۔ جیسے کہ پیچھے بتایا کہ طلاق کا وقت جو ہے وہ پاکی کا زمانہ ہے، حیض کا زمانہ نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور پر حیض کے زمانے میں عورت سے گناہ نفرت ہوتی ہے، تو یہ طلاق کہیں اس نفرت کا نتیجہ تو نہیں، اس لیے اس حالت میں طلاق دینے سے شریعت نے منع کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ آپ نے غلط کام کیا، ان سے رجوع کر لو، بیوی سے رجوع کر لو۔ ہاں اگر طلاق دینا ہے تو بعد میں پاکی کے زمانے میں طلاق دے دو، چنانچہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ تو کہتے ہیں طلاق حالت حیض میں دینے سے طلاق واقع ہوگی، لیکن وہ ممنوع، لیکن حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے۔ فَيَلْزَمُ أَن يُرَاجِعَهَا، اس پر لازم ہے اگر حالت حیض میں طلاق دے دے تو عورت سے رجوع کر لے۔ ثم اذا شاء طلق فی طور لا جماع فی، پھر اگر بعد میں طلاق دینا ہی مقصود ہے
اس سے آزادی حاصل کرنا، چھٹکارا حاصل کرنا مقصود ہے، تو اس کو ایسے طور میں پاکی کے زمانے میں طلاق دے دے کہ جس میں اس کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، اور یہ اس صورت میں جبکہ وہ عورت کیا ہو، مدخول بہا ہو. فَإِن طَلَّقَ غَيْرَ مَدْخُول بِهَا فِي حَالَةٍ لَا يَجْوَزُ ذَلِكَ، اگر کسی نے غیر مدخول بہا عورت کو طلاق دی حالت حیض میں تو یہ بھی جائز ہے، اس سے وہ عورت بائنہ ہو جائے گی، اب اس سے رجوع کا حق ختم ہو جائے گا. ٹائم پورا ہو